موجودہ دور میں مسلم دنیا کا ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلم ممالک گویا عمارتوں کی ایک دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ اونچی عمارت بنا لے۔ کہیں آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کہیں لگژری آٹو کی قطاریں کھڑی ہو رہی ہیں، اور کہیں دنیا کے سب سے بڑے اور شاندار شاپنگ مال بنائے جا رہے ہیں۔ گویا ایک خاموش مقابلہ چل رہا ہے، کون زیادہ اونچی عمارت بناتا ہے، کون زیادہ بڑا مال بناتا ہے، اور کون زیادہ شاندار شہر کھڑا کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی ہماری ترقی ہے اور شاید یہی ہماری بقا بھی۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی قوموں کی بقا اور ترقی صرف عمارتوں کی اونچائی سے طے ہوتی ہے؟ تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تجارت ہونی چاہیے، معیشت مضبوط ہونی چاہیے، شہر آباد ہونے چاہیے، مگر پھر ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ جاتا ہے، کیا واقعی ترقی صرف اونچی عمارتوں کا نام ہے؟ کیا کسی قوم کی طاقت اس کے شاپنگ مال سے ناپی جاتی ہے؟ کیا تاریخ میں کبھی کسی سلطنت نے صرف ہوٹلوں اور مارکیٹوں کے بل بوتے پر اپنی عزت اور آزادی بچائی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو واقعی طاقتور ہیں، وہ صرف عمارتیں نہیں بناتے، وہ یونیورسٹیاں بھی بناتے ہیں، وہ ریسرچ لیبارٹریاں بھی بناتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بھی پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی دفاعی قوت کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن ہماری صورتحال کچھ عجیب ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بس بڑے بڑے شہر بنا لو، دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنا لو، سب سے بڑا مال بنا لو، سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل بنا لو، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اب ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سیاست آج بھی طاقت کے توازن پر چلتی ہے، اور تاریخ کا ایک اصول بڑا بہرحم ہے، کمزور قوموں کی معیشت بھی محفوظ نہیں رہتی اور ان کی تجارت بھی۔ اور یہی حال آج عرب ممالک میں چل رہا ہے۔ اب جنگ کی صورتحال ہے، اب وہ اپنی تجارت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے ملک کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول تؤس و رباب آخر۔ یعنی قوموں کی تقدیر پہلے اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود کی حفاظت کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد تہذیب آتی ہے، فن آتے ہیں اور علم کے ساز بجتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اقبال کی شمشیر صرف جنگ کی علامت نہیں ہے، یہ ریاستی قوت کی علامت ہے۔ وہ قوت جس کے ذریعے ریاست اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے عوام کو بے بسی سے بچاتی ہے۔ اور یقیناً اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ علم غیر ضروری ہے۔ اصل ترقی تو علم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹیاں وہ جگہ ہیں جہاں قوموں کا دماغ تیار ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ قوت ہے جو قوموں کو دوسروں کا محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ مگر اگر ایک قوم کے پاس نہ سائنسی قوت ہو، نہ دفاعی قوت ہو، اور وہ صرف شیشے کی عمارتوں اور چمکتے ہوئے مالز کو ترقی سمجھ بیٹھے، تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ عمارتیں خود اپنی حفاظت نہیں کرتی، شاپنگ مالز سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور 5 اسٹار ہوٹل قوموں کی آزادی کی ضمانت نہیں بنتے۔ اصل ترقی وہ ہے جہاں علم بھی ہو، قوت بھی ہو اور خود مختاری بھی ہو۔ جیسے درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو اس پر پھول بھی آتے ہیں اور پھل بھی، ویسے ہی اگر قوم کی بنیاد علم اور قوت دونوں پر ہو تو اس کی تہذیب بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کی معیشت بھی۔ اسی توازن کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے، نرم دمی گفتگو گرم دمی جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلوں پاک باز۔ یعنی گفتگو میں نرمی ہو مگر جستجو میں حرارت ہو، علم ہو مگر ساتھ قوت بھی ہو، ترقی ہو مگر ساتھ خودداری بھی ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ طاقت کے بغیر علم اکثر صرف کتابوں کی زینت بن جاتا ہے، اور علم کے بغیر طاقت وحشی پن بن جاتی ہے۔ مگر جب علم، قوت اور خودداری ایک ساتھ جمع ہو جائیں، تب قومیں صرف بلند عمارتیں نہیں بناتی، وہ بلند تاریخ بھی بناتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔